قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان مگر دھوکے میں ڈالنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ جا مرے گا۔ وقال تعالی فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد یعنی موت کا وقت تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ یہ موت کا وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر انسان بھاگ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو کہنے لگے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، یعنی میں مرنا نہیں چاہتا، شاید کہ میں وہ کام کروں جو میں نے چھوڑے رکھے۔ اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو آپس میں اس دن کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی کسی سے کچھ نہ پوچھے گا، نہ پوچھ سکے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گئے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور اس میں وہ بد شکل ہو کے رہ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پہ میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی اور پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اور پھر مزید آتا ہے ان سے کہا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں تم کتنے دن ٹھہر کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِن لبثتم الا قلیلا، ہاں واقعی تم بہت تھوڑے ٹھہر کے آئے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم پہلے جانتے ہوتے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟
عبث پیدا کر دیا تھا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے؟ یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا. اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی. یعنی لمبے عرصے تک جب دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئی، کوئی آزمائش نہ گزری، تو وہ خدا سے غافل ہوتے چلے گئے. اس سلسلے کی پہلی حدیث حضرت ابن عمر سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی یا مسافر ہو. اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. صحت کی حالت میں مرض کے لیے کچھ حاصل کر لو، اور زندگی میں موت کے لیے کچھ سامان جمع کر لو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان شخص کے لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس پر 2 راتیں گزر جائیں، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ تیار رہے اس کے لیے. اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اس پر 3 راتیں گزر جائیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جبکہ میرے پاس وصیت موجود نہ ہو. یعنی جو کچھ میں نے مرنے کے بعد چاہتا ہوں کیا جائے وہ میں نے اب سے لکھ کے رکھ لیا. یعنی میں پوری طرح تیار ہوں جانے کے لیے.